اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 526 میں فقاہت و اجتہاد میں علوم حدیث کا کردار بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی نے اجتہاد کے مقدمات کا ذکر کیا ہے اور ان میں علوم حدیث کا جو دخالت اور کردار ہے اس پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ علوم حدیث کا مفہوم اور مباحث کا اجمالی بیان، علوم حدیث کی تاریخ اور مصادر کا تعارف، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ادلہ اربع قرآن، سنت، عقل اور اجماع کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے دوسری جو ہے وہ سنت ہے۔ اصطلاح میں وہ روایات مراد ہیں جن میں معصومین کے فرامین، اقوال یا ان کے افعال اور کردار یا ان کی تقریر اور تثبیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ سنت میں سے اتنی مقدار کا جاننا ضروری ہے اجتہاد کے لیے کہ جو احادیث احکام شرعیہ، فقہیہ، فرعیہ پر مشتمل ہیں ان پر اس کا تسلط ہو۔ اگر یہ کسی مصحح کتاب میں بھی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کے راوی عادل ثقہ وہ ساری تحقیقات ہو جائیں اور ان کے ذریعے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین سے احادیث متصل ہوں تو اس کتاب کے ذریعے بھی استفادہ کرنا جائز ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ روایات کی جو اقسام ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے اسے۔ صحیحہ، حسنہ، موثقہ، ضعیف، موقوف، مرسل، متواتر اور اسی طرح جو دوسری اصطلاحات ہیں جو علم درایت الحدیث میں بیان کی جاتی ہیں، اور استنباط احکام میں ان اصطلاحات سے استفادہ کیا جاتا ہے اور ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو اقسام ہیں ایسے امور ہیں کہ جو علماء نے اصطلاحات بنائی ہیں ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی علمی اور فلسفی بات نہیں ہے کہ اس میں علماء کے نظریات اور فکری جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ السُّنَّةِ جَمِيعُ مَا اشْتَمَلَ مِنْهَا عَلَى الْأَحْكَامِ وَلَوْ فِي أَصْلٍ مُصَحَّحٍ رَوَاهُ عَنْ عَدْلٍ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ سنت معصومین میں سے تمام وہ احادیث کا جاننا ضروری ہوتا ہے اجتہاد اور فقاہت کے لیے کہ جو احادیث مشتمل ہیں احکام شرعیہ فرعیہ پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کی طرح سنت بھی ایک جامع منبع ہے، اس سے تفسیر بھی لی جاتی ہے، قرآنی معارف بھی لے جاتے ہیں، کلام اور عقائد کو بھی سیکھا جاتا ہے، اخلاقیات ان میں بھی پائی جاتی ہے، باقی تمام جو دنیا اور آخرت سے متعلق مسائل ہیں ان میں پوچھے گئے اور ائمہ معصومین نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ بہار میں 10 جلدیں سائنس کے متعلق ہے، کتاب السماء والعالم، 15 جلدیں اخلاقیات کے متعلق ہیں۔ تو یہ ساری جو اس میں تقسیمات ہیں ان کو فقہی اجتہاد کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا بلکہ جو احکام کے متعلق ہیں ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَوْ فِي أَصْلٍ مُصَحَّحٍ، اگرچہ کہ وہ ساری روایات فقہی ایک کتاب مصحح یعنی معتبر کتاب میں جمع ہو جائیں جس کو معتبر عالم نے لکھا ہو اور ٹھیک طریقے سے روایات کو نقل کیا ہو، اس میں تصرفات نہ ہوئے ہوں، غلطیاں موجود نہ ہوں۔ رواہ عن عدل بسند متصل، اور وہ ایسی کتاب ہو جس میں اس نے احکام کی روایات کو عادل اور ثقہ افراد کے سند متصل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین سے نقل کیا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اگر ہم تاریخ تدوین حدیث جو شیعہ مکتب کی کتابیں ہیں حدیث کی ان کی بات کریں تو ائمہ معصومین کے دور میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے 400 کتابیں اصول 400 کے نام سے مشہور ہیں اور ان میں فقہی احکام کی روایات کو بیشتر جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غیبت کے دور میں کتب 4 سابقہ کتابوں کی
بہتر ترتیب لگا کر ان کو پیش کیا گیا، جن میں اصول کافی لفظ ٹھیک نہیں ہوتا، کافی شریف اس کو کہہ سکتے ہیں۔ الکافی محمد بن یعقوب کلینی کی ہے، جس کا ایک حصہ اصول کافی ہے، ایک حصہ فروع کافی ہے، اور ایک جلد اس کی روضۃ الکافی ہے۔ اور اس کے بعد من لا یحضرہ الفقیہ علامہ شیخ صدوق قمی کی ہے، اور تہذیب الاحکام اور استبصار فی مختلف فیہ الاخبار علامہ شیخ طوسی بغدادی کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو پھر علامہ مجلسی کے دور میں جو ہے جامع کتابیں تالیف کی گئیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار ائمۃ الاطہار 110 جلدی وہ کتاب بھی ہے، اور اسی طرح شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ 36,000 حدیثوں کا مجموعہ کے جو پہلے 20 جلدوں میں اور اب 30 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اور ملا فیض کاشانی کی جو کہ ملا صدرہ کے داماد ہیں اور نہایت ہی مختلف علوم اسلامیہ میں مہارت رکھنے والے عالم ہیں، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ فقہی احکام کی روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے وافی شریف میں، اور اس کی 25 جلدیں ہیں اور 25,000 حدیثیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بعد میں بھی اس طرح کی جامع کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پھر دور حاضر میں جو کتاب مشہور ہوئی اس عنوان سے، علامہ حسین بروجردی بہت بڑے مجتہد تھے قم میں، انہوں نے ترتیب دلوائی تھی جامع و احادیث الشیعہ، جس میں 46,000 حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ وَيَعْرِفُ الصَّحِيحَ مِنْهَا وَالْحَسَنَ وَالْمُوَثَّقَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَوْقُوفَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُتَوَاتِرَ وَالْأَحَادَ، اور مجتہد کو جاننا چاہیے روایات کی اقسام میں سے صحیحہ کو، حسنہ کو، موثقہ کو، ضعیف، موقوف، مرسل، متواتر، احاد کو۔ تو یہ اصطلاحات ہیں جو علوم حدیث میں حدیثوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، جن کو علم درایا میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیحہ وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کی سند معصوم تک متصل ہو، تمام راوی شیعہ اثنا عشری عادل ہوں۔ حسنہ وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کی سند معصوم تک متصل ہو، شیعہ اثنا عشری راویوں کے ذریعے، لیکن بعض راویوں کی عدالت یا وثاقت وہ ثابت نہ ہو بلکہ ان کی مدح کی گئی ہو۔ موثقہ وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کی سند امام معصوم تک متصل ہو، ایک یا چند راوی اس کی سند کے غیر اثنا عشری ہوں، تو لیکن ان کی وثاقت اور صداقت ثابت ہونی چاہیے۔ جیسے خود شیعہ اثنا عشری کے علاوہ شیعوں کے کئی گروہ ہیں، فتحی، زیدی، اسماعیلی، تو اگر ان کے ثقہ اور قابل اعتماد راوی روایت کو نقل کرے تو وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ ضعیف وہ روایت ہے کہ جس کی سند میں کچھ راوی مجہول یا ضعیف قسم کے موجود ہوں۔ موقوف وہ روایت ہے کہ جو نبی اکرم کے یا معصوم کے صحابی سے نقل کی گئی ہو اور اس کا اتصال معصوم تک نہ ہو۔ مرسلہ وہ روایت ہے کہ جس کے تمام یا کچھ راوی حذف ہو گئے ہوں اور اس راوی کے نام ذکر نہ ہوں کہ جس کے ذریعے وہ معصوم تک متصل ہو۔ امن سامع ان راجل ان راون، اس طرح کی تعبیریں اس میں پیش کی جاتی ہیں۔ متواتر وہ روایت ہے کہ نبی اکرم سے یا امام سے اتنے زیادہ راویوں نے ہر دور میں اس کو نقل کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہے، جیسا کہ بعض روایات ہیں جو متواتر ہیں، حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے، آیت ولایت کا شان نزول ہے، آیت تطہیر کا شان نزول ہے، جو اہل بیت کے فضائل اور مناقب میں نقل کی گئی ہیں۔ مستقل کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں۔ سب سے جامع کتاب اس باب کی شواہد التنزیل علامہ حسانی کی ہے کہ جو روایات کی تمام سندیں جمع کر دیتے ہیں آیات کے شان نزول میں جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور بہت سے علامہ سیوطی، زبیدی، یمنی اور صدیق حسن خان صغیر کے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں متواترات پہ۔ ایک کتاب متواتر الاخبار عن النبی المختار بھی میراث علمی مکتب اہل بیت کے محققین نے جمع کی، اور مقدمہ میں قرآن کے تواتر پر بحث کی ہے، چونکہ قرآن کریم بھی نبی اکرم سے اگرچہ کلام خدا کا ہے لیکن نبی اکرم کے ذریعے متواتر طور پر نقل ہوا ہے۔
اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہوتی ہے جس کی جمع احاد ہے۔ خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ جس کے طبقات میں تواتر کی حد تک کثرت روایت نہ پائی جاتی ہو بلکہ تواتر سے کم راوی ہوں۔ اور اسی طرح دوسری بھی اصطلاحات موجود ہیں علم درایا میں، وغیرها من الاصطلاحات التي دونت فی روایت الحدیث۔ اس طرح خبر مقطوعہ ہوتی ہے، خبر غریب ہوتی ہے، تو 50-60 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ خود متواتر کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی۔ تو علم درایا وہ علم ہے جس میں روایات کی اقسام سند اور متن کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اور حدیث کو حاصل کرنے کا اور اس کو آگے بیان کرنے کے آداب اور طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ علم رجال وہ علم ہے کہ جس میں احادیث کے راویوں کی ایک ایک جا کے تحقیق پیش کی جاتی ہے تاکہ ان کی وثاقت، صداقت یا ضعف کے بارے میں تحقیق پیش ہو۔ تو بہرحال علم رجال کے بارے میں 1000 سے زیادہ کتابیں شیعہ علماء نے ہر دور میں لکھی ہیں، اور بڑے صغیر کے علماء کی بھی بڑی خدمات ہیں اس میں، بڑے بڑے علماء نے اس کے بارے میں علمی تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو یہ اصطلاحات روایت الحدیث میں بیان کی جاتی ہیں، المفتقر الیہا فی استنباط الاحکام، کہ ان علوم کی احتیاج ہوتی ہے احکام کے استنباط کرنے میں، یا قرآن و حدیث سے روایات کے ذریعے استنباط کرنا چاہتے ہیں، احکام کو استدلال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں روایات کی اقسام اور ان کے راویوں کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ حجیت خبر واحد کی جو تحقیقات علم اصول میں کی جاتی ہیں تو اس میں خبر فقہ کی حجیت کا قول زیادہ تقویت قرآن و سنت کی روشنی میں اور عقل اور عقلاء کی روشنی میں وہ تقویت ہوتا ہے۔ تو پھر علم رجال کے ذریعے راویوں کی تحقیقات کی جاتی ہیں، اور روایت جب صحیحہ، حسنہ یا موثقہ کی حد تک ہو تب جا کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَهِيَ أُمُورٌ اصطلاحیۃ توقیفیۃ لا مباحث علمیۃ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اصطلاحات ہیں، توقیفی ہے، یعنی علماء نے جو ان کی تعریفات وغیرہ بیان کیے ہیں انہی کو ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ لا مباحث علمیہ، یہ کوئی علمی اور فلسفی مباحث نہیں ہے، فکری اور نظری مباحث نہیں ہے کہ اس میں علمی اور نظری اختلافات پائے جائیں۔ ایک لحاظ سے علوم حدیث کو 3-4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے تاریخ تدوین حدیث، ظاہر ہے کہ ہر دور میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس میں تحقیقات پیش کی ہیں، تو ان کی جو ہے ہر دور کی جو حدیث کی کتابوں کے جو روش ہے، منہج ہے، اور ان کے لکھنے والوں کی وثاقت، صداقت ہے، ان کے بارے میں مفصل جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ تاریخ تدوین حدیث میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک علم ہے علم درایا، جس میں احادیث کی سند اور متن کے حوالے سے تقسیمات اور اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، اور ایک ہے علم رجال، جس میں راویوں کی ایک ایک کر کے تحقیق پیش کی جاتی ہے، ان کی وثاقت، صداقت کے بارے میں بہت زیادہ دقت کی جاتی ہے۔ اور ایک ہے فقہ الحدیث، کہ جس میں احادیث کو سمجھنے کے اور ان کی شرح کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو ہر دور میں علماء نے اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک لحاظ سے جو علم رجال درایا کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں علم حدیث کی، تو یہ تقریباً صرف برے صغیر کے علماء کی کاوشوں کو ہی جمع کیا جائے تو یہ سینکڑوں کتابیں ہیں علمی ترین۔ یہاں پر ہم بعض کتابوں کا ایک اجمالی تعارف کر دیتے ہیں، وہ بازار سے یا ان کے نسخے PDF کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ علوم حدیث کا تعارف علی نصیری، اور یہ ترجمہ کیا ہے علامہ محمد حسن جعفری، اور اس کی تطبیق اور تہذیب کی رضا حسن رضوانی نے، اور یہ شائع ہوئی ہے جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان سے 2016 میں اس کی طبع دوم ہے۔ علامہ شیخ یوسف علی نفسی وکیل آیت اللہ سید علی سستانی دامہ ظلہ کے وکیل تھے، بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔
تو یہ جو ہے نہایت علمی تحقیقی ادارہ ہے جس سے بہت سارے علوم کی تحقیقی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ علم رجال کی ایک اہم کتاب جو علم رجال کے عنوان سے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے لکھی، وہ تنظیم المکاتب لکھنؤ سے بھی شائع ہوئی، قسمت پبلیکیشن کراچی سے بھی شائع ہوئی۔ یہ 2004 میں اس کی پہلی طباعی یہاں سے کراچی سے، اور تنظیم المکاتب لکھنؤ سے 2000 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ تو نہایت ہی علمی کتاب ہے، اس علم کی تمام مباحث کا احاطہ کرتی ہے اور نہایت ادبی پیرائے میں لکھی گئی، کیونکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن بھی تھے، نہج البلاغہ کے بھی شارح تھے، مفاتیح الجنان پہ بھی انہوں نے کام کیا تھا، اور علامہ شہید باقر صدر کے یعنی لائق شاگردوں میں سے تھے اور درجہ اتحاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک کتاب بیان الکلیات فی علم رجال سید علی محمد نقوی مدرسۃ الولایہ جامعۃ الحجت کارکو اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے اور نہایت علمی کتاب ہے، مباحث رجال کا احاطہ کرتی ہے۔ 2013 میں یہ شائع ہوئی ہے اور یہ امی عالم ہے، نہایت محقق عالم ہے۔ ایک کتاب خزینہ علم رجال کے حوالے سے سید علی نقی کاظمی نے لکھی ہے، فیصل آباد کے عالم ہے، جامعۃ الکوثر کے فارغ التحصیل ہیں، نہایت محقق آدمی ہیں۔ انہوں نے خزینہ علم رجال میں جو علم رجال شیعہ کی بنیادی کتابیں ہیں ان کی تفصیلات اور تحقیقات پیش کی ہیں۔ علامہ محمد علی فاضل جنہوں نے میزان الحکمت کا بھی ترجمہ کیا تھا، انہوں نے خزینہ علم و حکمت کے نام سے علوم حدیث کا استقصاء کیا ہے اور ایک کتاب انہوں نے نہایت علمی تالیف کی ہے۔ حق برادر لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، مکتبۃ الحادی جامعۃ الکوثر اسلام آباد کا بھی اس پر ایڈریس ہے۔ 2017 میں یہ شائع ہوئی تھی اور نہایت ہی علمی اور جامع کتاب ہے اس فن کی۔ اسی طرح علامہ ذوالفقار سید تھے، یہ سلطان المدارس لکھنؤ سے کتاب شائع ہوئی تھی اور ان کے استاد بھی فلسفی عالم تھے، انہوں نے بھی شرح لکھی تھی اصول کافی کی، الشافی القول الشافی فی شرح اصول کافی، اخلاقیات کے باب کی انہوں نے شرح لکھی تھی۔ پہلے بھی ایک جگہ ہم نے اس علم کی علمی کتابوں کا ایک تعارف پیش کیا تھا اور ایک فہرست بھی ہم نے بنائی ہے جس میں برِ صغیر کے علماء کی محنتوں کو اس فن میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الممدوحین والمقدوحین فی ذکر الناقلین عن الائمۃ الصادقین علیہم السلام، 3 ضخیم جلدوں میں ہے۔ سید علی اصدق نقوی جوان محقق ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، لاہوری ہیں ویسے، اور فخر عباس ظاہراوان صاحب نے اس کی اسنادی تحقیق کی ہے۔ مؤسسہ اہل و ذکر لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی اور نہایت ہی علمی کتاب ہے، 2021 میں شائع ہوئی تھی، 1442 میں۔ تو رجال کی نہایت علمی کتاب ہے۔ الوافی جو محمد محسن بن مرتضی فیض کا شانی 1091 میں فوت ہوئے، اس کا ترجمہ جو یہ 25 جلدوں میں ہے تو آصف علی رضا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ دسمبر 2022 میں شائع ہوئی اس کی پہلی جلد، تو باقی جلدیں بھی اس کی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، تو یہ نہایت ہی علمی اور جامع کتاب ہے۔ علامہ محمد حسین نجفی نے مسائل الشریعہ فی ترجمۃ وسائل الشیعہ، یہ 1990 میں انہوں نے کام شروع کیا تھا اور مصباح القرآن وغیرہ سے وہ شائع ہوتی ہے 20 جلدوں میں، وہ بھی حدیث کی احکام کی جو حدیث ہے ان کی جامع کتاب ہے، اگرچہ مؤلف یا مترجم نے اس میں بہت زیادہ حدیث کو حذف بھی کیا ہے، جو کہ اکیلا وہ کام کر رہے تھے اور نہایت وسیع کام تھا تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ معجم احادیث المعتبرہ علامہ محمد عاصم محسنی صاحب رحمت اللہ علیہ، مترجم مولانا محقق سید باقر شیرازی، منڈی بہاؤالدین میں جو مولیہ والا میں مدرسہ ہے اس کے یہ استاد محترم ہیں، زیر نگرانی استاد العلماء علامہ ملک عابد حسین اور نظر ثانی محقق جناب نعیم عباس نجفی صاحب۔ فروری 2022 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، پہلی جلد، ویسے یہ 8 جلدوں میں ہے عربی میں اور اس کا ترجمہ 16 جلدوں میں ہونے جا رہا ہے، دوسری جلد اس کی آنے والی ہے۔ اس طرح اردو زبان میں بہت زیادہ سرمایہ جو اہل بیت کی احادیث ہیں، فقہ اور احکام کے متعلق ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ الشافی ترجمہ اصول کافی علامہ
ظفر حسن امروی نے کیا تھا، اور وہ تو بہت قدیم شائع تھے، 1960 میں ظاہراً، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جدید طبع ہے اشرافی ترجمہ اصول کافی سید منیر حسین رضوی زہرا اکیڈمی کراچی کی پیشکش ہے، اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور اس کی جو جلدیں فقہ کے متعلق تھیں اور ان کا ترجمہ نہیں کر سکے تھے، کتاب المعیشہ تک انہوں نے ترجمہ کیا تھا، بعد کی جلدیں رہ گئی تھیں، وہ ولایت مشن والوں نے اس کو لاہور سے شائع کیا ہے اور نہایت عمدہ طبع ہے۔ علامہ شیخ صدوق کی جو کتابیں ہیں، من لا یحضرہ الفقیہ اور باقی جو ان کی کتابیں ہیں علمی، تو ان کا ترجمہ پہلے ادھر سے شائع ہوتا تھا، الکساء پبلیکیشن لاہور سے، اس میں متن نہیں رکھا گیا تھا، ترجمہ کیا گیا تھا، تو ابھی مصباح القرآن ٹرسٹ والوں نے اس کو طبع کرنا شروع کیا ہے تحقیق کے ساتھ، اور متن کو بھی اس میں قرار دیا ہے۔ الاستبصار فی ما اختلف فیہ الاخبار علامہ شیخ طوسی کی کتاب ہے، سبیل سکینہ کراچی کی طرف سے اس کا ترجمہ شائع ہو رہا ہے، 1-2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں متفرق علمی تحقیقی کام ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے ایک فہرست بھی اس کی بنائی گئی ہے میراث علمی مکتب اہل بیت کی طرف سے، لیکن اگر ایک جامع لائبریری اس کی بنے تو نہایت علمی سرمایہ جمع ہو جائے گا۔